اچھا، اور امام مہدی کے بارے میں جب بات ہوتی ہے تو چلیں چاہے سنی یا شیعہ سب کہتے ہیں کہ فاطمی ہوں گے، وہ بھی حضرت فاطمہ سے نسبت ہے، اور لیکن اب معاشرے میں بہت ساری ایسی چیزیں جہاں پہ کنفیوژن پھیلائی جاتی ہے لوگوں کے درمیان، خصوصاً جب امام حسین کا ذکر آتا ہے تو یزیدیت کا پرچار کرنے والے بھی اب علم اٹھانے والے یا بات کرنے والے، تو جب امام مہدی کے بارے میں بھی خاص طور پہ یہ کہ حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہی ہوں گے اور اہل بیت میں سے ہوں گے، تو ہماری نسل کس طرح سے اپنے آپ کو اس گمراہی سے بچائے، اس گمراہی سے بچائے اپنے آپ کو کہ وہ دوسری طرف نہ چلی جائے، کیونکہ بعض روایت ایسے ہیں کہ جو ان کے خلاف ہوں گے تو وہ یہودی اٹھائے جائیں گے، ایسی روایت بھی موجود ہے۔ تو اس حوالے سے، اور کیونکہ اب میڈیا ہے، سوشل میڈیا، ہر چیز عام ہے، ہر بولنے والا اپنی مرضی سے اپنا چینل بنا کے بول رہا ہے، تو اس سے نوجوان نسل کیسے بچے؟ کون سے ایسے معیارات ہیں جن پہ، جس طرح آپ نے پہلے اسلام کی بات کی، قرآن کی، تو پہلی چیز جو ہمیں سمجھ آتی ہوئی تھی کہ قرآن تو ضرور پڑھے، اس کے علاوہ اور مزید کس طرح سے؟ اس کے علاوہ ہے اپنے نبی کی زندگی پڑھیں۔ صحیح۔ ہدایت کے یہ دو بڑے ذرائع ہیں جو آج تک جن میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوئی اور نہ ہی ہو سکتی ہے، اللہ کی حفاظت۔ تو یہ جو فالٹ ہے نا ماں باپ سے شروع ہوتا ہے کہ ماں باپ 3 سال کے بچے کو اسکول بھیج رہے ہیں، 3 سال کے بچے کو ماں کی گود چاہیے اور باپ کی چھاؤں چاہیے، تو پہلا جو زہر گھولتے ہیں وہ ماں باپ ہیں، اور پھر صرف ان کی پڑھائی پر فوکس ہوتا ہے، یہ اچھے بچے بن رہے ہیں یا نہیں، کوئی فکر نہیں، کھانا کھا لیا، ٹیوشن پڑھ لی، کپڑے بدل لو، اب ٹیوٹر آ گیا ہے، اب اسکول ٹائم آ گیا ہے، کتنے اے آئے، اس کے گرد ماں باپ گھوم رہے ہیں، تو وہ بچہ تو اے بی سی میں ہی گم رہتا ہے۔ تربیت کا دار و مدار بھی مٹیریلزم ہے، نہ کہ انسانیت ہے۔ اور پھر دوسری زیادتی یہ کرتے ہیں کہ گھر میں ٹائم نہیں دیتے۔ یہ جو موبائل ہے نا، اس نے گھر کی زندگی تباہ کر دی ہے۔ بچہ آ کے ماں سے بات کرتا ہے، وہ موبائل پہ ہوتی ہے، وہ اس کی طرف ایسے دیکھتی بھی نہیں۔ اس سے وہ کتنا ہرٹ ہوتا ہے، کتنا اس کے دل پر گزرتی ہے، یہ ماں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ جب اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے، 7 سال کی عمر میں لاشعور مکمل ہو جاتا ہے، جہاں سے میرے نبی نے کہا نماز کا کہنا شروع کرو، اس کے بعد لاشعور نہیں بڑھتا، صرف شعور بڑھتا ہے یا گھٹتا ہے۔ تو والدین اپنے دنیا کے کاموں کو گھر میں لے آئے ہیں، اور گھر میں بھی آفس کی بات کر رہا ہے، گھر میں بھی میٹنگ کی بات کر رہا ہے، اس کا دماغ اپنے بچے کے لیے فارغ نہیں ہے، ماں کا دماغ اپنے بچے کے لیے فارغ نہیں ہے، جس سے والدین اور بچوں میں ایک خلیج پیدا ہو جاتی۔ میری 11 سال عمر تھی، میرا تعلق تو ادھر خانوال کے قریب گاؤں ہے تلمبا، تو میرے والد مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، تو انہوں نے مجھے لاہور ایک ہاسٹل میں داخل کرا دیا، سینٹر ماڈل، اس وقت بہت ہائی فائی اسکول ہوتا تھا، ایک سینٹ اینتھنی اور ایک سینٹر ماڈل اور ایک یہ چیف کالج۔ تو میرا رو رو کے برا حال رہا 3 سال کہ مجھے گاؤں یاد آئے، ماں باپ یاد آئیں۔ 11 سال تھی، 11 سال کا بچہ آپ ذرا دیکھیں کہ اس کی کیا فزیک ہوتی ہے۔ اب وہاں نوکر ہر کام کرنے والے گھر میں، اور یہاں بستر بھی خود اٹھاؤ، کپڑے بھی خود دھلواؤ، کھانا کھانے وہ ادھر کچن میں جاؤ، تو میں والدین سے مرتے دم تک دور ہو گیا۔ ان کے دین میں لگنے کی وجہ سے میں باادب تو ہو گیا، لیکن محبت نہیں جاگ سکی۔ اس مقابلے میں میرا بھائی اپنی ماں سے ایسے لاڈ کرتا تھا، اللہ اس کو سلامت رکھے۔ میں حسرت کرتا تھا، اپنی بیوی سے کہتا تھا یہ طاہر میاں جیسے لاڈ کرتا ہے ماں سے، مجھ سے تو ہوتا نہیں، کہ وہ میٹرک تک گھر میں رہا۔ اس نے ایک مقامی اسکول میں میٹرک کی، وہ ماشاءاللہ
کارڈیالوجسٹ ہے. ان کو وہاں پہ اور آپ کو وہاں بھیج دیا؟ اس کو بھی بھیجا تھا. اچھا. وہ یہ فیل ہو گیا وہاں ٹیسٹ میں. آپ نے یہ سیکھا نہیں اس سے؟ آپ نے یہ سیکھا نہیں فارمولا؟ نہیں، میں بڑا ہوں، وہ چھوٹا ہے. اچھا. ہاں، وہ سیکھ گیا. ہاں، تو میں نے وہ ٹیسٹ کلیئر کر لیا سٹینڈرڈ ماڈل اسکول کا، اور اگلے سال اس کو بھی لائے ابا جی، لیکن وہ کلیئر کر نہیں سکا. اور جین بٹ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ہوتے تھے ہیڈ ماسٹر، وہ سفارش قبول نہیں کرتے تھے. اچھا. تو اس لیے وہ پھر گاؤں میں ہی پڑھا. تو اس کو 15 سال ملے ماں باپ کے ساتھ جڑ کے رہنے میں. بالکل صحیح. تو ایک اس کا بڑا اچھا ریلیشن قائم ہو گیا. جی جی. میں نے شرعی ریلیشن تو قائم رکھا، لیکن قلبی ہوتا ہی نہیں تھا. 3 سال کے بچے پر ظلم عظیم ہے اسے اسکول بھیجنا. دیکھیں، ایک ماں اپنے 2 بچے نہیں سنبھال سکتی، کہتی ہے بھیجو بھیجو بھیجو، سر کھا رہے ہیں. تو جس ٹیچر کی تنخواہ بھی تھوڑی ہے، بچے بھی 20 ہیں اور بچے بھی 20-30 ہیں، وہ کیسے سنبھالے گی؟ ایسے ایک وہ لطیفہ سنا تھا کہ وہ ٹیچر کہنے لگی بیٹے کہو CUP سپ. تو بچوں نے کہا مس CUP کپ ہوتا ہے. کہا نہیں، CUP سپ. پھر بچوں نے کہا نہیں، CUP کپ ہوتا ہے. تو ٹیچر کہنے لگی بچوں اس تھوڑی تنخواہ میں CUP سب بھی رہے گا. تو تھوڑی سی تنخواہ ہیں، 20-30 بچے. جی جی. تو ماؤں کا ظلم ہے، اللہ کی قسم. اور پھر گھر کی ڈیکوریشن، اس کو انہوں نے کام بنائے ہوئے. میرا بچہ اچھا انسان بنے، یہ پہلا فالٹ. دوسرا فالٹ ہمارے ادارے ہیں کہ یہ کاروباری ادارے ہیں، تعلیمی نہیں. بالکل صحیح. اللہ کی قسم یہ بڑے ظالم ہیں. یہ صرف پیسہ بنا رہے ہیں، انہیں کوئی غرض نہیں ہے کہ ہمارے بچے کس طرف جا رہے ہیں. اور یہ جو کو ایجوکیشن ہے، اب پیٹرول اور آگ کو اکٹھا کر دیں اور کہیں یہ نیک بن جائیں، ان میں آگ نہ لگے، یہ کیسے ہو سکتا؟ ہر چیز انہیں کی لے کے اپلائی کر رہے ہیں، وہ برباد ہو گئے، ان کا فیملی سسٹم ختم ہو گیا، اور کدھر چلے گئے، وہ ان کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں. تو یہ ہمارے ادارے یہ بڑے ظالم ہیں. تیسرا ہمارے حکمران، کہ اس ملک کی بدقسمتی ہے، بنانے والے بڑی قربانی والے تھے. جنہوں نے قربانیاں دی ان کی قبریں بھی نہیں بنی، وہ دریاؤں میں بہہ گئے. ہمارے والد کے ایک دوست تھے، وہ بتاتے تھے میں جلندھر سے بھاگا، میرے سارے عزیز قتل ہو گئے. تو رات کو چلتا تھا، دن میں چھپتا تھا. تو مجھے نہیں پتا میں کہاں جا رہا ہوں، لیکن چلتے چلتے میں دریائے ستلج پہنچ گیا. اب پیچھے سکھ تھے، آگے پانی تھا، تیرنا نہیں آتا تھا. میں نے کہا ڈوب کے مر جاؤں گا، ان سے ہاتھوں نہیں بنوں گا. تو مجھے ایک لکڑی مل گئی، وہ میں نے اٹھائی اور اس کے اوپر لیٹ کرنا میں نے جانا شروع کیا. تو میں نے دیکھا پورا ستلج لاشوں سے بھر کے بہہ رہا تھا. تو بنانے والے تو اس طرح بنا گئے.